میری بہویں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں مہنور اور اس کی ماں کی ساری حقیقت شاہویر اور باقی سب گھر والوں کے سامنے آنے والی ہے۔ دراصل مہنور بہت پریشان ہوتی ہے کہ شاہویر اسے بار بار ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے انسسٹ کر رہا ہے، جبکہ وہ شاہویر کو ہر بار یہ کہہ کے ٹال دیتی ہے کہ میں اماں کے ساتھ چلی جاؤں گی، لیکن اب شاہویر آؤٹ آف سٹی جا رہا ہے اپنے کاروباری سلسلے میں، اور مہنور سے کہہ کے جاتا ہے کہ اب میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، جب میں واپس آؤں گا تو ہم دونوں ہر صورت ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کیونکہ میں اپنے ہونے والے بچے کے لیے کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ مہنور کے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ جس دن شاہویر مہنور کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا اس دن شاہویر کو پتہ چل جائے گا کہ مہنور نے شاہویر کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ اب وہ اپنی ماں کو بتاتی ہے تو ماں تو ویسے ہی چل ماحول میں رہتی ہے، مہنور سے کہتی ہے تو فکر کیوں کرتی ہے، میں نے ہی تجھے یہ بہانہ بنانے کا کہا تھا نا شاہویر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اب میں ہی تجھے اس کا توڑ بھی بتاؤں گی۔ دیکھ شاہویر اب کچھ دن کے لیے آؤٹ آف سٹی جا رہا ہے، ہمارے پاس گولڈن چانس ہے، بس تم نے یہ ڈرامہ کرنا ہے کہ جیسے تیرا پاؤں سیڑھیوں سے سلپ ہو گیا ہے، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا کہ جب تو یہ سب کرے گی تیری ساس کو کہیں آس پاس ہونا چاہیے تاکہ اس کا کوئی چشم دید گواہ بھی ہو، پھر میں یوں شو کراؤں گی کہ تجھے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے گئی ہوں، سارا دن ہم خوب گھومیں گے پھریں گے کھائیں پیئیں گے اور شام کو گھر آ کے کہیں گے کہ تیرا مس کیریج ہو گیا۔ لیکن مہنور کہتی ہے کہ ماں شاہویر تو ہونے والے بچے کے لیے بہت خوش ہے، یہ نہ ہو کہ اس خبر کے بعد وہ میری قدر کرنا بالکل ہی چھوڑ دے اور اپنی پہلی بیوی کے پاس چلا جائے، ویسے بھی تو وہ اس گھر میں آ کے بیٹھ گئی ہے۔ تو مہنور کی ماں اسے بتا دیتی ہے کہ شاہویر اور ایمان تو پہلے سے ہی ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، اور پھر اس دن کا واقعہ بتاتی ہے جب شاہویر اور ایمان کو ایک ساتھ کچن میں برتن دھوتے ہوئے دیکھا تھا، اور ایمان شاہویر کو آفر کر رہی تھی کہ اسے جب بھی پیسوں کی یا کسی بھی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہو تو وہ ایمان کو بتا سکتا ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی بھی شاہویر کو اپنا کاروبار وسیع کرنے کے لیے ایمان نے ہی پیسے دیے ہیں۔ اور پھر اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ اگر ایمان پیسے کے زور پہ شاہویر کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہے تو تو اپنے حسن کے زور پہ اسے اپنی طرف متوجہ کر، اچھے اچھے کپڑے خرید، خوب میک اپ کیا کر اور شاہویر کے آنے سے پہلے خوب سج دھج کے تیار رہا کر، کیونکہ مرد تو ہوتا ہی حسن کا پجاری ہے۔ بہرحال اب یہ دونوں ماں بیٹی ڈرامہ تو کر لیتے ہیں سیڑھیوں سے گرنے کا۔ شاہویر کی ماں عنبر بیگم پریشان بھی بہت ہوتی ہے اور چاہتی یہی ہے کہ وہ بھی مہنور اور اس کی ماں کے ساتھ ہاسپٹل جائے، لیکن مہنور کی ماں بڑی ہی چالاکی سے کہتی ہے کہ بہن تو گھر پہ رہ، گھر کا خیال بھی تو رکھنا ہے، میں رکشہ لے کے آتی ہوں اور مہنور کو رکشے پہ ہی ہاسپٹل لے جاتی ہوں۔ اب عنبر بیگم تو پیچھے بہت پریشان ہوتی ہیں کہ شاہویر کو اس بات کا بتائیں کہ نہ بتائیں، جبکہ دوسری طرف مہنور اور اس کی ماں جیسے ہی گھر سے نکلتی ہیں تو بہت خوش ہوتی ہیں کہ کیسا کامیاب پلان بنایا ہے۔ اب تھوڑا وقت ادھر ادھر گزارنے کے بعد مہنور کی ماں پریشانی میں گھر کال کر کے عنبر بیگم کو بتاتی ہے کہ بہت بری خبر ہے، مہنور کا مس کیریج ہوا ہے۔ عنبر بیگم تو بہت پریشان ہوتی ہیں، اب پتہ نہیں فبیہہ ان کے پاس ہوتی ہے یا اس سے فون پہ بات ہوتی ہے، بہرحال عنبر بیگم یہ بیڈ نیوز فبیہہ کو بھی بتا دیتی ہیں، جبکہ پیچھے مہنور اور اس کی ماں تو اپنے پلان کی کامیابی پہ بہت خوش ہوتی ہیں اور شاپنگ مال گھس جاتی ہیں کہ آج جی بھر کے شاپنگ کریں گے، انجوائے کریں گے اور رات کو افسردہ سے ہو کے گھر پہنچ جائیں گے، جبکہ ان دونوں کو یہ نہیں پتا کہ آج یہ دونوں پکڑی جائیں گی، کیونکہ دوسری طرف ایمان جس پروجیکٹ کے لیے دن رات محنت کر رہی تھی آخر کار وہ پروجیکٹ اپروو ہو جاتا ہے، اور آفس میں ایمان کی خوب اپریسیشن ہوتی ہے، جس پہ راہم ایمان کو مبارکباد تو دیتا ہے لیکن ساتھ ہی ٹریٹ کی ڈیمانڈ بھی کرتا ہے کہ بھائی رات کو میں نے بھی اپنی نیند قربان کر کے تمہاری ہیلپ کی تھی۔ ایمان بھی کھلے دل سے راہم کو ٹریٹ کی آفر کرتی ہے اور اسی لیے دونوں اسی شاپنگ مال پہنچ جاتے ہیں جہاں مہنور اور اس کی ماں بھی ہیں۔ اب ایمان جب دور سے ہی مہنور اور اس کی ماں کو کچھ شاپنگ کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو کافی حیران ہوتی ہے کہ مہنور اور اس کی ماں یہاں پر کیا کر رہی ہیں، اور مہنور جس طرح سے چل رہی ہے ایک پریگننٹ لڑکی کو یوں تو نہیں چلنا چاہیے، اچھل اچھل کے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، کیونکہ ایمان کو ابھی تک نہیں پتا کہ یہ لوگ گھر سے کیا ڈرامہ کر کے نکلے ہیں۔
دوسری طرف گھر پہ سب پریشان ہوتے ہیں کہ شاہویر آؤٹ آف اسٹیشن ہے، جب وہ گھر واپس آئے گا اور یہ بری خبر سنے گا تو کتنا افسردہ ہوگا۔ فبیہا آریان اور مہک کو بھی اس خبر سے آگاہ کرتی ہے، تو مہنور سے لاکھ اختلاف صحیح، لیکن اس بات پہ وہ لوگ بھی پریشان نظر آتے ہیں۔ تو ناظرین، اب ہوگا یہ کہ جب مہنور اور اس کی ماں شام کو گھر پہنچیں گے اور پھر جب نیکسٹ ڈے شاہویر بھی گھر پہنچے گا اور شاہویر کو اس کی ماں یہ بری خبر سنائے گی کہ بیٹے تمہارے جانے کے بعد یہ حادثہ ہوا، تو شاہویر کافی پریشان ہوگا۔ لیکن ایمان جب یہ سب سنے گی تو کہے گی کہ کل مہنور کا مس کیریج ہوا ہے، لیکن میں نے تو مہنور اور اس کی ماں کو کل شاپنگ مال میں دیکھا تھا، جس پہ سب گھر والے حیران ہوں گے۔ مہنور اور اس کی ماں مکرنے کی کوشش بھی کریں گی اور یہی کہیں گی کہ ایمان کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہم تو ہاسپٹل میں تھے۔ لیکن ایمان جب یہ کہے گی کہ اگر آپ لوگوں کو میرے اوپر یقین نہیں آتا تو آپ راحم سے بھی پوچھ سکتے ہیں، تو یہاں پر ممکن ہے کہ مہنور اور اس کی ماں الٹا ایمان پر ہی الزامات کی بارش کر دیں کہ ہمارے متعلق تو جو کچھ یہ جھوٹ بول رہی ہے سو ہے، یہ راحم کے ساتھ شاپنگ مال میں کیا کر رہی تھی جبکہ اس کا شوہر بھی اس سٹی میں موجود نہیں تھا۔ اب سارا ملبہ ایمان پہ گرانے کی کوشش تو کی جائے گی، اس کے کریکٹر کو مشکوک بنانے کی بھی کوشش کی جائے گی، لیکن ایٹ دا اینڈ شاہویر مہنور سے تو ضرور پوچھ گچھ کرے گا کہ اگر تمہارا سچ میں مس کیریج ہوا ہے تو اس کی کوئی میڈیکل رپورٹ تو ہوگی، وہ تو مجھے دکھاؤ۔ اب میڈیکل رپورٹ تو کوئی ہے نہیں۔ بہرحال ایٹ دا اینڈ پتہ چل ہی جائے گا کہ مہنور اور اس کی ماں سراسر جھوٹ بول رہے تھے، اور ویسے بھی اب شاہویر کے گھر والے، ایمان کے گھر والے دونوں یہی چاہتے ہیں کہ شاہویر نے جو بھی غلط فہمیاں کی ہیں ان کی تلافی کرے اور شاہویر اور ایمان پھر سے ایک ہو جائیں۔ تو ناظرین، بہت جلد لگتا ہے کہ شاہویر کی زندگی سے اس مہنور کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہونے والا ہے، اور گھر میں جو دوسری خوشخبری آنے والی ہے وہ یہ کہ جیسا کہ عنبر بیگم اب دل سے دعا کرتی ہیں کہ ان کے تینوں بیٹے پہلے کی طرح مل کے اپنا کاروبار شروع کریں کیونکہ اتفاق میں برکت ہے، تو عین ممکن ہے کہ اب شاہویر، المیر اور آریان تینوں بھائی مل کے جو جمع پونجی ہے، جیسا کہ آریان کے پیسے واپس آ چکے ہیں، شاہویر کو بھی کاروبار میں کافی فائدہ ہوا ہے اور ہو سکتا ہے المیر بھی فبیہا کے فادر عمران صاحب سے اپنا حصہ واپس مانگ لے، اور اب عمران صاحب تسلیم کی بیماری کے بعد سے تو کافی نرم مزاج ہو چکے ہیں، تو خوشی خوشی المیر کا حصہ اسے واپس کر دیں۔ اور پھر جب یہ تینوں آصف صاحب کی وہی دکان جو آصف صاحب نے ان تینوں کو حصہ دینے کے لیے بیچی تھی، چپ چاپ خرید کے جب اس کی فائل اپنے باپ کے ہاتھ پہ رکھیں تو اس گھر کی خوشیاں لوٹ آئیں۔ باقی یہ تو ہمیں اندازہ ہو ہی چکا ہے کہ مہک کی سونی گود بھی جلد بھرنے والی ہے، کیونکہ لگتا یہی ہے کہ تسلیم اپنی بیماری کے بعد سے خود اپنے بیٹے زین کے لیے پریشان ہوگی کہ میرے جانے کے بعد اس کا کیا بنے گا۔ تو فبیہا یا گھر کا کوئی اور فرد تسلیم کو یہی مشورہ دے گا کہ جیسا کہ مہک بھابھی اور آریان بھائی بچہ ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہ ہم زین کو ان کے حوالے کر دیں، کیونکہ ان سے اچھی پرورش تو زین کی کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور پھر جہاں مہک کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی تو امید کرتے ہیں کہ مہک بھی مسکان اور ایمان کی طرف سے اپنا دل صاف کر کے مسکان کو دل و جان سے اپنی بھابھی کے طور پہ گھر میں ویلکم کرے گی، تاکہ مسکان اور راحم کی بھی خوشحال زندگی شروع ہو سکے۔ تو ناظرین، یہ تو سب ہماری پریڈکشن اور ریویو ہے، ڈرامے میں اس سے کچھ مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ آریان، المیر اور شاہویر تینوں بھائی مل کے آصف صاحب کی وہی دکان واپس خرید کے اپنے ماں باپ کو سرپرائز دیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔